السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ ناول سٹارٹ کرتے ہیں وحشت تیرے عشق کی۔ شہریار حور کو لے کر وہاں کے سب سے مہنگے ریسٹورانٹ میں موجود تھا، جہاں اس نے اپنے اور حور کے لیے ایک پرائیویٹ کیبن بک کروایا ہوا تھا۔ حور کا ہاتھ پکڑے وہاں آیا۔ شہریار نے مینیو حور کے سامنے کیا۔ حور نے خوشی سے مینیو لیا اور اپنی پسند کی چیزیں آرڈر کر دیں۔ شہریار نے بھی ویٹر کو سیم چیزیں اپنے لیے بھی لانے کا آرڈر دیا۔ حور کی چیئر کو کھسکا کر اپنی چیئر کے بالکل ساتھ کر لیا۔ ویٹر وہاں سے جا چکا تھا۔ حور کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے نزدیک کیا اور ایک ہاتھ سے حور کی چہرہ پکڑا اوپر کیا۔ حور پر جھکتے ہوئے بولا، کیا ایج ہے آپ کی؟ حور کے گال شہریار کی اتنی سی قربت پر شرم سے لال ہو رہے تھے۔ شہریار اپنی انگلیوں سے حور کے گال کو سہلا رہا تھا۔ میری ایج 20 ہو گئی ہے، ہو جائے گی نیکسٹ منتھ۔ اوکے، آپ مجھ سے کافی چھوٹی ہیں، پر کوئی بات نہیں، میں ایڈجسٹ کر لوں گا، شہریار آنکھ دباتے ہوئے بولا تو حور شہریار کی مینہ خیز بات پر مزید شرم سے لال ہو گئی۔ شہریار، جس کی نظر مسلسل حور کے ہونٹوں پر تھی، اپنے آپ پر قابو نہ پاتا حور کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ شدت کے ساتھ انہیں سک کرنے لگا۔ شہریار کے لمس میں ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ شدت ہوتی تھی، جسے حور محسوس کر کے تڑپ جاتی تھی اور شہریار سے دور ہونا چاہتی تھی، مگر شہریار مزید حور کو جگڑے ویسے ہی اپنی گود میں بٹھا گیا اور پرسکون ہوتا حور کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں ملائے حور کی جسم کی نرماہٹ کو محسوس کرنے لگا۔ شہریار نے حور پر رحم کھایا اور پیچھے ہوا تو حور کھانستے ہوئے شہریار کے سینے میں ہی اپنا چہرہ چھپا گئی۔ میری جان، آپ بلیک کلر کی ڈریس میں بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ اب وہ بلیک نائٹی پہنیں گی تو کس قدر ہاٹ لگیں گی، میں سوچ رہا ہوں وہ لے لیتے، کیا خیال ہے؟ شہریار حور کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا حور کی گردن پر اپنے لب رکھ گیا۔ تبھی باہر کیبن کا دروازہ نوک ہوا۔ شہریار نے حور کو اس کی سیٹ پر بٹھایا اور اس کے سر پر دوپٹہ سیٹ کیا اور ویٹر کو اندر آنے کی پرمیشن دی۔ ویٹر کھانا سرو کرنے کے بعد وہاں سے جا چکا تھا۔ شہریار نے واپس حور کو اپنی گود میں بٹھایا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگا۔ شہریار حور کو کب سے کھانا کھلا رہا تھا۔ جب اسے پھر سے یاد آیا شہریار خود کھانا نہیں کھا رہا تو اس نے پوچھا، آپ خود کھا لیں، میں خود کھا لوں گی۔ حور نے شرمندہ ہوتے کہا، میں آپ کو کھلا رہا ہوں تو آپ کو چاہیے آپ مجھے کھلائیں۔ چلیں شاباش، مجھے آپ کھلائیں گی تو میں کھا لوں گا، شہریار نے لاڈ سے کہا۔ تو حور بھی چپ چاپ شہریار کو کھانا کھلانے لگی اور جب شہریار کو کھانا کھلاتی تو شہریار حور کی انگلیوں کو بھی دانتوں میں ہلکا سا دبا لیتا تھا، جس سے حور معصومیت کے ساتھ شہریار کی طرف دیکھتی رہ جاتی۔ ہانیہ اور مراد کا نکاح ہو چکا تھا۔ ارسل ہانی کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتا اور مراد کو ہانی کو یہاں سے لے جانے کا کہتا ہے۔ مراد ہانیہ کا ہاتھ پکڑے اسے وہاں سے لے جاتا ہے اور اسے اپارٹمنٹ میں لے آتا ہے، جہاں ایک دفعہ پہلے ہانی کو لے کر آیا تھا۔ ہانیہ چپ سی تھی۔ مراد ہانی کو اپنے سینے سے لگاتا، کیا ہوا میری جان، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا۔ تو ہانیہ روتے ہوئے بولی مراد سے، میں ڈر گئی تھی، اس حاشر اور ریان نے میرے ساتھ اس طرح کیوں کیا؟ مراد کو ریان کا نام سن کر جھٹکا لگا۔ ریان کون؟ مراد نے پوچھا تو ہانیہ نے بتایا کہ وہ اس کا چچا زاد کزن ہے، کس طرح اسے لینے آیا اور حاشر کو بیچ دیا۔ مراد کی آنکھوں میں اس وقت خون اتر رہا تھا، کتنی سرخ ہو چکی تھی مراد۔ ہانیہ کو پھر سے گلے لگائے بالوں پر بوسہ دیے بولا، آپ فکر نہیں کریں، میں ان سب کو چھوڑوں گا نہیں، اتنا بدتر حال کروں گا موت کے لیے بھیک مانگیں گے۔ چلیں آپ اٹھ جائیں، فریش ہو جائیں، اتنی دیر میں ملازمہ کھانا لگاتی ہے۔ مراد ہانی کو پیار سے ٹریٹ کر رہا تھا کیونکہ اس ٹائم وہ کافی ڈری ہوئی اور سہمی ہوئی مراد کو لگ رہی تھی۔